السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد في آخر وكل كلامنا۔ معزز، محترم، مقتدر سامعین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج دنیا کے اندر اتنی برائیاں، اتنے فسادات عام ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس برائی پر بیان کیا جائے۔ ہر جگہ، ہر فرد، ہر خاندان، ہر معاشرہ برائیوں میں مبتلا ہے، برائیوں میں لت پت ہے۔ لڑکیاں لیونگ ریلیشن کے نام پر زنا میں مبتلا ہیں۔ مرد احباب وہ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے سود اور لون جیسی مہلک بیماری میں وہ مبتلا ہیں۔ عورتیں ٹی وی سیریلیں دیکھ کر، عورتیں وہ اپنے میکے سے ڈگری حاصل کر کے طلاق کی سرٹیفکیٹ وہ لے رہی ہیں، خلا کا وہ مطالبہ کر رہی ہیں، خاندانیں اجڑ رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان لڑکے نشے میں، سگریٹ نوشی میں، گانجے میں، شراب میں، ہر طرح کی نشہ آور چیز میں ہمارے نوجوان وہ مبتلا ہے۔ آج کے اس جمعے میں مجھے شراب کی حرمت اور نشے کی چیزوں کے تعلق سے، نشہ آور چیزوں کے متعلق، منشیات کے متعلق قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کے اوپر مجھے اس جمعے میں بات کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو فترت کا زمانہ تھا، فترت کا زمانہ اسے کہتے ہیں، یہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک درمیانی جو وقفہ ہے، اس درمیانی وقفے کو فترت کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا جو زمانہ تھا،
وہ زمانہ فطرت کا زمانہ ہے. اس فطرت کے زمانے میں عرب میں بھی، عرب کے لوگوں کے اندر بھی بے شمار برائیاں وہ عام ہو گئی تھی. انہی برائیوں میں سے شراب نوشی کی بیماری بھی ان لوگوں کے اندر عام ہو گئی تھی. اب یہ شراب نوشی، نشہ آور چیزوں کا لینا ان کے لیے ایک کلچر کی حیثیت رکھتا تھا، ایک تہذیب کی حیثیت ان کے لیے رکھتا تھا. آدمی غم میں ہے تو بھی شراب پی رہا، آدمی خوشی میں ہے تو بھی شراب پی رہا، جنگ میں گیا تو بھی شراب پی رہا. ابھی جم کر حملہ کرنا ہے، طاقت حاصل کرنا ہے، جوش پیدا کرنا ہے، تب بھی آدمی شراب پی رہا ہے. مہمان کوئی گھر کو آ گیا تو جس طرح ہم لوگ آنے والے مہمان کے لیے چائے پوچھتے ہیں، آنے والے مہمان کے لیے ہم لوگ دودھ یا کافی کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی اس زمانے میں لوگ اگر مہمان بن کر کسی کے گھر میں آتے تو شراب پوچھتے تھے کہ ابھی شراب پینا چاہیں گے، اس طرح پوچھتے تھے. کلچر کی حیثیت بن گئی تھی اس زمانے میں. حتیٰ کہ ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس زمانے میں شراب کے اتنے عادی تھے، صبح کو جو ہی اٹھتا تھا تو سب سے پہلے اسے شراب ہونا تھا. جیسا آج کے زمانے میں کچھ پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے ان پڑھ، ایجوکیٹڈ فولز جسے ہم کہتے ہیں، ان لوگوں کا یہ خیال ہے اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ انہیں صبح صبح بیڈ ٹی ہونا چاہیے، بیڈ کافی ہونا چاہیے. یعنی بستر سے اٹھا، ابھی وہ اپنا منہ بھی نہیں دھویا، برش بھی نہیں کیا، وہیں پر بستر پر بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں رات میں کتنی مکھیاں اور مچھریں آ کر اس کے ہونٹوں پر وہ گندگی کر کے چلے گئے، اور پتہ نہیں کتنے طرح کے جراثیم اس کے منہ میں لگے ہوئے ہیں. ایسے ہی وقت میں صبح سویرے اسے جو ہے چائے یا کافی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ پیے گا، بیڈ ٹی اگر وہ لے گا تو اس کی زندگی، اس کا وہ پورا دن اچھا کٹے گا. اگر وہ نہیں پیے گا تو اسے ٹینشن اور پھر ایک طرح کی فکر اس کے دماغ میں سوار ہو جاتا ہے. بعین ہی اسی طرح جس طرح آج کے لوگوں کو بیڈ ٹی کی ضرورت ہے، اس زمانے میں لوگوں کو بیڈ وائن کی ضرورت پڑتی تھی. لوگ بستر پہ ایسے ابھی اٹھے بھی نہیں، بستر پہ ہی بیٹھ کر وہ شراب پیا کرتے تھے. ایسا شراب اس زمانے میں عام ہو گیا تھا. کوئی شراب کو برا نہیں سمجھتا تھا، نشہ اور چیزوں کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا. ایسے زمانے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے، نبوت ملی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ نبی بننے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھا تھا، معصوم تھے. شراب کو آپ علیہ السلام ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، بلکہ اس کی بدبو سے آپ علیہ السلام دور بھاگتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا. کیوں؟ اگر ڈائریکٹ شراب پینے کو حرام قرار دیتے تب تو پھر معاملہ بگڑ جاتا، آدمیوں کو پریشانی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اسے حرام کیا. سب سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، شراب کی حالت میں تھے، نماز کا وقت ہوا تو ان میں سے ایک آدمی امام بنا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز میں قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھ رہے تھے. اس سورت کے اندر ایک آیت ہے لا اعبد ما تعبدون. اے نبی جی آپ کافروں سے کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اور ہم مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتے. یہ مطلب ہے اس آیت کا، لا اعبد ما تعبدون کا. لیکن
وہ جو صحابی نماز پڑھا رہے تھے چونکہ نشے کی حالت میں تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، غلطی سے ان کی زبان سے نکل گیا کہ ہم ان چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ توحید کا مسئلہ آ گیا، شرک یہاں پر ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم لوگ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ نماز پڑھو نہیں نشے کی حالت میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اچھا اس آیت کے تحت ایک اور بات میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو لوگوں کی نمازوں کو معاف کراتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، شیخ بن کر بیٹھ گئے، پیر بن کر بیٹھ گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام لے لیے، بڑے بڑے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے، وہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو اپنا غلام اور اپنا مرید بنا کر ان لوگوں سے پیسے وصول کر ان لوگوں کی نمازوں کو معاف کراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز مت پڑھو، قرآن کہتا ہے، تو پھر تمہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدھی بیدھی بات بتا کر، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے اعمال کو، لوگوں کی ایمانیات کو، لوگوں کی عبادات کو وہ خراب کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، کب نماز نہیں پڑھنا ہے؟ اس وقت نماز نہیں پڑھنا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو محترم دوستو، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، تو کچھ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ اس کے اندر خرابی ہے، تو وہ نشہ لینا چھوڑ دیے، شراب پینا چھوڑ دیے۔ لیکن کچھ اور لوگ تھے جو نشہ لیتے تھے، نماز کے اوقات کے علاوہ اوقات میں وہ کیلکولیٹ کرتے تھے، اس وقت اگر میں شراب پیوں گا تو مجھے نشہ اتنی دیر تک رہے گا، اتنی دیر میں نشہ اتر جائے گا، بعد میں نماز کا وقت ہوگا۔ اس طرح ٹائم کو کیلکولیٹ کر کے وہ نشہ لیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو چند دن گزرنے کے بعد کچھ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر پوچھا، اے نبی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور نشے کی چیزوں کو کیوں حرام کیا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، دوسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صحابہ تم سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں۔ جوا یہ بھی بہت بری چیز ہے، انشاءاللہ کسی وقت جوے کے بارے میں بھی آپ احباب کے سامنے خطاب کیا جائے گا۔ تو جب صحابہ اکرام نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کیوں منع کیا پینے سے، نشے کی چیزیں لینے سے کیوں منع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اس نشے کی چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر ومنافع للناس، نفع تو بہت ہی کم ہے، نفع تو بالکل ہے ہی نہیں، بلکہ 0.001% ہی نفع ہے، ورنہ تو گناہ اور اس کے نقصانات، اس کے مضرات وہ نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے شراب نوشی اور نشے کی چیزیں لینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کچھ اور صحابہ نشہ لینے سے رک گئے، لیکن چونکہ ابھی صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا تھا، اور کچھ لوگ اور کچھ صحابہ نشہ لے رہے تھے، پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، لوگوں کی ایک محفل لگی ہوئی تھی، جس طرح ہمارے زمانے میں لگتی ہے، نوجوان مل جاتے ہیں، ٹی پارٹیز کرتے ہیں، اور پتہ نہیں مختلف قسم کی پارٹیز ہماری ہوتی ہے، ایسے اس زمانے میں شراب کی پارٹی لگی ہوئی تھی، وائن پارٹیز لگی ہوئی تھی، اور شراب بھی ایسی شرابیں، شراب صرف شراب کے 1000 نامے تھے، 1000 نام صرف شراب کی تھی، اور جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا تو فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنا کر، سرپنچ بنا کر، جس کے پاس جتنی زیادہ اور جتنی پرانی شراب ہوتی تھی
اسے بلاتے تھے، اسے اتنی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ الغرض اس محفل میں، اس وائن پارٹی کے اندر جب شراب پی رہے تھے، شراب پینے کے بعد آدمی کا دماغی سنتولن خراب ہو گیا۔ جب دماغی سنتولن خراب ہو گیا تو ان کے درمیان میں لڑائی پڑ گئی، جھگڑا ہو گیا، اور یہ خبر اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی، اے اللہ شراب کے معاملے میں کوئی واضح اعلان کر دیجئے، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، انصاب بتوں کی عبادت کرنا یہ بھی حرام ہے، ازلام یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کسی اونٹ کو ذبح کرتے، 10 آدمی مل کر اونٹ ذبح کر دیے، ان کے پاس تیر ہوا کرتے تھے، اس تیر میں وہ لوگ جو لکھ دیتے تھے فلاں 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، کسی کو 4 حصے، کوئی آدمی محروم، اس طرح ان تیروں میں لکھا کرتے تھے، اور لکھ کر ان تیروں کو جو ہے وہ مکس کر دیتے تھے۔ پھر ایک بندہ آتا، تیر کو نکالتا، اگر اس کے اندر لکھا ہوتا 1 حصہ تو اسے گوشت کا 1 حصہ دے دیا جاتا، اگر اس کے اندر لکھا ہوتا کہ آدمی محروم ہے تو اسے محروم کر دیا جاتا۔ تو اسے کہتے ہیں ازلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی اس کی شکلیں پائی جاتی ہیں، لیکن الگ طریقے سے اس کی شکل پائی جاتی ہے، مختلف شکلیں۔ کسی جمعے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا، تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ شراب رجس من عمل الشیطان، یہ جو ہے رجس ہے۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس اسے کہتے ہیں کہ جس کو عقل بھی تسلیم نہ کرے، جس کو معاشرہ بھی قبول نہ کرے، سارے کے سارے اس چیز کو برا کہتے ہوں، اس چیز کو کہتے ہیں رجس، اور رجس ہے یہ شراب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اور آگے کہا من عمل الشیطان، اور یہ شراب یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان یہ شراب پینے والا ہے، نشہ کرنے والا وہ شیطان ہے، تم کیوں شیطان بن رہے ہو؟ پھر آگے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فاجتنبوہ، شراب سے رک جاؤ، نشے کی چیز لینے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو تو شراب اور نشہ اور چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر تم نہیں بچو گے ان چیزوں سے تو ناکامی تمہارے لیے مقدر ہے، دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے، آخرت کے اندر بھی ناکامی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، ہم غور فکر کر دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے، کتنی ناکامیوں کی پستیوں میں ہم لوگ گرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشے کی چیزوں سے ہم لوگ نہیں بچ رہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ نشہ کیا کرتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ جب تم نشے کی چیز لوگے تو تمہارے درمیان عداوت پیدا ہوگی، دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، بغض، تمہارے دلوں کے اندر بغض پیدا ہوگا، حسد پیدا ہوگا، کینہ، کپٹ، جلن، ساری روحانی بیماریاں وہ تمہارے اندر جنم لیں گے۔ تو محترم دوستو، یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو صراحتاً حرام کر دیا۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دوڑایا کہ جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، آج کے بعد سے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دی گئی، یہ تم اعلان کر دو۔ تو وہ آدمی جب اعلان کرنے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے، لوگ شراب کی محفل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور کوئی آدمی شراب کا پیالہ لینے کو جا رہا ہے، اور کوئی شراب ڈال کر دے رہا ہے، کسی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب ہے۔ جو ہی وہ بندہ آ کر اعلان کیا تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام نے اسی حالت میں جتنی بھی شراب ان کے پاس تھی، ساری کی ساری شراب کو ان لوگوں نے اسی وقت انڈیل دیا، کسی نے کراس کوسچن نہیں کیا، ڈیبیٹ کے لیے تیار نہیں ہوا تو شراب کیوں حرام ہو گئی۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی بات کہہ دے تو آدمی جو ہے آ جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے،
قرآن جانتا نہیں، حدیث جانتا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، پوچھنے کو آ جاتا ہے ایسا کیوں کہہ دیا، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے. اور کچھ لوگ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ڈیبیٹ کرنے کو چالو کر دیتے ہیں. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، جو ہی سن لیا، اور کہنے والے بھی آپ علیہ السلام نہیں، ایک بندے کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے اعلان کروایا. اس کی بات سن کر سارے کے سارے صحابہ اکرام شراب کو انڈیل دیے، کسی قسم کا کراس کوسچن اور آبجیکشن نہیں کیا. تو محترم دوستو، صحابہ کے اندر ماننے کی صفت تھی، اطاعت کرنے کی صفت تھی، تو مان گئے. جن کا کلچر بن گیا تھا شراب پینا، جن کی تہذیب بن گئی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کی آیت کو نازل فرمایا، ان لوگوں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر تمام شراب کو اور تمام نشے کی چیزوں کو انڈیل دیے، بکھیر دیے، پھر اس کے قریب بھی نہیں گئے. پھر میں آگے کچھ احادیث آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشے کی چیزوں کو، گانجے کو، ڈرگس کو، افیون کو، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نام آ گئے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا. اچھا، میں یہ بتانا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کو حرام قرار دیا، وہ اس لیے حرام قرار دیا کیونکہ اس زمانے میں جو شراب تھی وہ بالکل ناپاک تھی. آج کے زمانے میں پاک شراب دیا جا رہا ہے. کسی ہندوستانی گویے کے بارے میں آتا ہے، سنگر کے بارے میں، کہ وہ عرب کے کسی ملک میں گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ عرب کے بھی جو سنگرز تھے، گویے، گانے گانے والے، وہ گانا گا رہا تھا اور اس کی اتنی بری اور بدی آواز تھی کہ ہندوستان کا کوئی سنگر اس کے گانے کو سن کر کہنے لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے میں اسی عرب کنٹری میں پیدا ہو گئے، اور ایسے گویوں کو دیکھ کر، ایسے گویوں کے گانے کو سن کر ہی آپ علیہ السلام نے گانے کو حرام قرار دیا. اگر میرے گانے کو سن لیتے تو کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام گانے کو حرام قرار نہیں دیتے. اور کسی بندے نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ خنزیر کو جو حرام قرار دیا، وہ اس لیے حرام قرار دیا، اس زمانے میں خنزیر وہ گندی چیزوں کو کھاتے تھے اور ناپاک جگہوں میں رہتے تھے. گندگی میں رہنے کی وجہ سے، گندی چیزیں کھانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا. آج کے زمانے میں خنزیروں کو فارم میں رکھا جا رہا ہے، ان کا ایک مخصوص فارم بنایا گیا، پاک جگہ میں رکھا جا رہا ہے، پاکیزہ غذائیں اسے کھلائی جا رہی ہیں. لہذا اگر آپ علیہ السلام آج کے زمانے کو دیکھتے تو اسے حلال قرار دیتے. ایسی باتیں کچھ عقل کے اندھے اور کچھ عقل کے دشمن، کچھ پڑھے لکھے جاہل لوگ کہتے ہیں، اور اس کی پیشن گوئی آپ علیہ السلام نے اسی زمانے میں کر دی تھی. کیا پیشن گوئی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، قیامت کے قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، کیا کریں گے؟ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، وہ زنا کو حلال قرار دیں گے. لیو ان ریلیشن کے نام پر زنا حلال قرار دے دیے. نکاح، اب نے اگر نکاح کر لیا تو اسے جرم بنا دیا گیا. لیو ان ریلیشن کے نام پر وہ کچھ بھی کر لے، اب وہ حلال ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کورٹ نہیں پوچھے گا، حکومت کوئی مواخذہ نہیں کرے گی، کچھ نہیں ہوگا، زنا کو حلال قرار دیں گے. والحریر، ریشم کے کپڑوں کو وہ حلال کر لیں گے. ریشم پہننا مرد کے لیے حرام ہے، سننا پہننا مرد کے لیے حرام ہے. اور آج کل کچھ نوجوان لڑکی کے باپ سے، اپنے سسر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے سننے کی انگوٹھی پہنائی جائے، مجھے سننے کی چین دیا جائے، اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور سننے کی انگوٹھی پہنتے ہیں. سننا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام، خنزیر کا گوشت کھانا حرام، اسی طرح سننا پہننا اور ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے. اسی کو آپ علیہ السلام نے کہا قیامت کے قریب کچھ لوگ زنا کو اور ریشم کے لباس کو حلال قرار دیں گے. والخمر، شراب کو بھی حلال قرار دے لیں گے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ شراب آج کے زمانے میں جو ہے پاکیزہ بنائی جا رہی، اس زمانے میں بدبودار ہوتی تھی اس لیے حرام تھا، آج کے زمانے میں وہ حلال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ایسے ہی قیامت کے قریب شراب کو حلال قرار دیں گے. والمعازف، گانے بجانے کو، گانے سننے کو کچھ لوگ
حلال قرار دیں گے۔ یہ پیشن گوئی آپ علیہ السلام نے اسی زمانے میں کر دی تھی، اور ہمارے زمانے میں وہ پیشن گوئی صحیح اور سچی ثابت ہو رہی ہے۔ محترم دوستوں، قرآن کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا۔ ایسا نہیں کہ صرف 100 سال کے لیے یا 200 سال کے لیے یا 500 سال کے لیے، ایسا نہیں، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا، اور قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھ دیا۔ اور قرآن ایک اصولی کتاب ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول کو بیان کر دیا۔ جزیات کی کتاب قرآن نہیں، اصولیات کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن نے جب اصول بیان کر دیا تو اس اصول کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ الغرض، ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت، یا پھر اپنے دوستوں سے اگر کوئی دوست اس سے کہے کہ بھئی یہ نشے کی چیز لینا جائز ہے، حرام ہے، تو وہ یہ کہتا ہے حرام اس وقت ہے جب میں اتنا پی لوں کہ مجھے ہوش نہ رہے، میں مدہوش ہو جاؤں، میں نشے کی حالت میں آ جاؤں، تب جا کر وہ حرام ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کثیر مقدار میں پینے کی وجہ سے آدمی نشے میں آتا ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی، یہ خطرہ بھی وہ حرام ہے، یہ خطرہ بھی اس کا حرام ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے ایک روایت میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ شراب پیتا ہے، جو بندہ نشے کی چیز لیتا ہے، مسکر نشے کی چیز کچھ بھی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، یا پھر یہ کہ شراب ہو، گانجا ہو، چرس ہو، اور پتہ نہیں انسولین کے ذریعے سے بھی لوگ جو ہے نشہ لیتے ہیں وہ ہو، میں نے یہاں تک بھی سنا جانور کے ذریعے سے، سام کے ذریعے سے بھی کچھ لوگ جو ہے نشہ لیتے ہیں، سام کو ڈسا کر بھی نشہ لیتے ہیں، وہ نشہ ہو، جون سا بھی نشہ ہو، اگر آدمی نشہ لے گا، اور کچھ لوگ پان کے اندر 90 420 اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ ساری چیزیں پان کے اندر ڈال کر نشہ لیتے ہیں، وہ نشہ ہو، ہر طرح کا نشہ آپ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں ان للہ عہدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ایک عہد ہے۔ کیا عہد ہے؟ لمن یشرب المسکر، اس آدمی کے لیے عہد ہے جو نشہ لینے والا ہے، ان یسقیہ من طینۃ الخبال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طینۃ الخبال سے اسے سیراب کرے، اسے پلائے۔ صحابہ نے پوچھا وما طینۃ الخبال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طینۃ الخبال یہ ہے کہ قیامت کے دن جن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال کر ہوگا، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا خون، جہنمیوں کا پیپ، اسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ اور جو بندہ دنیا کے اندر شراب یا نشے کی چیز لیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے خون، پیپ اور پسینے کو اس آدمی کو پلائیں گے۔ آج دنیا کے اندر معمولی گرمی ہو جائے تو آدمی پانی کا تقاضا کرتا ہے، جب تک پانی نہیں پیتا اس وقت تک سکون نصیب نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کتنی خطرناک اور شدید گرمی ہوگی، سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، ایسے دن جب آدمی پانی کا مطالبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا پسینہ اور خون اور پیپ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پلائیں گے۔ تو محترم دوستوں، اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں آگے بتاؤں، ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے پردے میں رکھے ہوں گے۔ جب تک وہ شراب نہیں پیتا اس وقت تک بندہ دین کے ایک پردے میں ہوگا۔ جو ہی بندہ شراب پیے گا یا نشے کی کوئی چیز لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کے پردے کو اس سے پھاڑ دیں گے۔ جب دین کا وہ پردہ پھٹ جائے گا تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ جب شیطان اس کا دوست بنے گا تو کیا کرے گا؟ شیطان اسے برائیوں کی طرف، شر کی طرف اسے لے کر جائے گا، اور خیر سے شیطان اس آدمی کو محروم کر دے گا۔ آج ہمیں کا ہر چوتھے آدمی کا حال یہی ہے
نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اچھائی کی طرف آدمی کو رغبت نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں بولتا، ذکر کرنے کو دل نہیں بولتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں بولتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں بولتا، مسجد میں دینا ہے پیسہ، مسجد میں دینے کو آدمی کو دل نہیں بولتا۔ مؤذن صاحب یہاں سے لے کر جاتے ہوں گے کہ بھئی تعاون کرو، لیکن تعاون کرنے کو آدمی کو دل نہیں بولتا، پیسہ نہیں دے گا مسجد کو، کہاں خرچ کرے گا؟ شراب نوشی میں خرچ کرے گا، جوا کھیلنے میں خرچ کرے گا، گانجے لینے میں خرچ کرے گا، سگریٹ پینے میں خرچ کرے گا، پان کھانے میں خرچ کرے گا، گٹکا کھانے میں خرچ کرے گا، مختلف نشے کی چیزیں لینے میں خرچ کرے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بولیں گے تو اس کا دل نہیں مانے گا اور ہرگز بھی پیسے نہیں دے گا۔ یہی ہے، کیوں؟ شیطان دوست بن گیا نا۔ اب شیطان دوست بن گیا تو بھلائی کا کام کرنے کا حکم نہیں دے گا، یہی برائی کی طرف شیطان لے کر جائے گا۔ اسی کو آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ شیطان دوست بنے گا، یسوقہ الی کل شر ویصرفہ عن کل خیر۔ پھر آگے ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نشے کی چیزوں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشہ وہ تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ شراب ام الخبائث، نشے کی چیز ام الخبائث۔ کیوں؟ نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے میں ایک عابد رہتا تھا۔ عابد اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اسے عابد کہتے ہیں، اور لوگ اس کے معتقد تھے۔ ایک عورت اس کے پر فدا ہو گئی، اس عورت نے عابد کے پاس اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ عابد کو بلا کر لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوا اس لڑکے کے کان میں اذان دے اور اس کا نام رکھے۔ اور لوگ پسند کرتے ہیں، اللہ والوں کو بلا کر لاتے ہیں، اپنے بچوں کے کان میں اذان دے کر ان کے ذریعے سے نام رکھواتے ہیں۔ ایسے اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہ معمول تھا۔ چنانچہ باندی آئی، عابد سے درخواست کی، اور عابد آ گیا اچھی عقیدت میں کہ بھئی مجھے اذان تو دینا ہے، نیک کام کرنا ہے۔ اس غرض سے آیا، جو ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتا گیا سارے دروازے وہ باندی بند کرتے گئی۔ جب آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا، آخری دروازے کے کمرے میں، وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ وہاں پر ہے، اور پھر ایک عورت ہے، وہ بالکل حسین اور خوبصورت عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اب عورت اس عابد سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں بلائی، میں نے تو تمہیں غلط کام کے لیے بلایا۔ دیکھو تمہارے پاس 3 آپشن ہے، یا تو تم شراب پیو، شراب کا بٹل بھی رکھا ہوا تھا، یا تو تم اس لڑکے کو قتل کرو، یا پھر یہ کہ تم میرے ساتھ بدکاری کرو۔ یہ 3 آپشنوں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اب عابد سوچنے لگا، بچے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ کام تو میں نہیں کروں گا۔ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، میں زنا بھی نہیں کروں گا۔ ہاں یہ تو شراب ہے، چلو شراب پی لیں گے، یہ تو پینا ہی ہے، چھوٹا موٹا نشہ ہوگا، بعد میں پھر اتر جائے گا۔ یہ سوچ کر عابد نے شراب کو پی لیا۔ جو ہی اس نے شراب کو پیا، نشہ چڑھا، لذت آ گئی، اور شراب کا مطالبہ کیا، اور پیا، پیتا گیا، یہاں تک کہ عابد مدہوش ہو گیا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا۔ اسی مدہوشی کے عالم میں اس نے عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، اور عورت کی بات مان کر اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو محترم دوستوں، یہ ہے ام الخبائث۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، نشہ آور چیزیں تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں تک بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی سگریٹ نوشی کے تعلق سے اور پھر دیگر چیزوں کے نشے کی چیزوں کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ آدمی جب نشے کی چیز لیتا ہے تو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، میں مسواک بھی کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، وہ اعتراض کرتے ہیں، اور مسواک کرنے سے بدبو زائل ہو جاتی ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر یہ کہ میں کوئی چیونگ گم کھا لیتا ہوں، سینٹر فروٹ کھاتا ہوں، میرے منہ کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے بدبو ظاہر ہو جاتی ہے اور مرنے کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ فقہاء اکرام، اطباء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی نشے کی چیز لیتا ہے، یا پھر یہ کہ سگریٹ پھونکتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، بعد میں اگرچہ کہ وہ اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کی صفائی کر لیتا ہو، مسواک کیوں نہ کر لیتا ہو، لیکن وہ دھواں اور اس گٹکے کی گندگی اس کے پھیپڑوں میں، اس کے اندروں میں جمع ہو جاتی ہے۔
کتنا مسواک کرے، کتنی چاکلیٹیں کھائیں خوشبو کے، وہ کھانے کے باوجود، مسواک کرنے کے باوجود منہ کی بدبو تو ظاہر ہو جائے گی، لیکن اس کے پھیپڑوں میں جو گندگی جمع ہوئی ہے وہ پھیپڑوں کی بدبو اس کے منہ سے نکلے گی۔ اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسواک کرنے کی وجہ سے آدمی کو کلمے کی موت نصیب ہوگی، اور یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسواک کرے گا بدبو نہیں ہوگی، اور جس کے پاس بدبو نہیں ہوگی فرشتے اس کے پاس آئیں گے۔ اب جب آدمی اگرچہ کہ مسواک کر رہا ہے لیکن پھیپڑوں کی بدبو اس کی زبان سے نکل رہی ہے، اس کے منہ سے نکل رہی ہے، فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں آئیں گے تو کلمے کی موت بھی آدمی کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو محترم دوستو، اس بری بیماری سے، نشے کی لعنت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے معاشرے کو بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بچیں گے دنیا بھی کامیاب ہوگی ہماری، اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ہم میں کا ہر نوجوان اس سے مبتلا ہے، ہر بندہ ہم کو پتہ نہیں چلتا، ماں باپ ہے، باپ کام کو چلا گیا، ماں وہ کسی کام میں مشغول ہو گئی، اب بچہ نشے میں مبتلا ہے۔ 5ویں کلاس کا بچہ، 6ویں کلاس کا بچہ، 10ویں کلاس کا بچہ، کالج کے بچے، سارے کے سارے مبتلا ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو نشہ لیتا ہے، لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو نشے کو فروخت کرتا ہے، اس کے اوپر بھی لعنت ہے، لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو نشے کی ڈیلیوری کرتا ہے، نشے کو لے جا کر دوسرے آدمی کو دیتا ہے، ڈیلیوری کرنے والے کے اوپر بھی لعنت ہے۔ دیکھیں، نشہ پینے والے کے اوپر بھی، سپلائی کرنے والے کے اوپر بھی، بیچنے والے کے اوپر بھی، ڈیلیوری دینے والے کے اوپر بھی، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی، آدمی ہر پریشانی میں مبتلا ہوگا، ہر بیماری میں مبتلا ہوگا۔ نشے کی کتنی بیماریاں ہیں، مالی نقصانات، بدنی نقصانات، دینی نقصانات، آدمی ایمان سے محروم ہو جائے گا، پتہ نہیں کلمہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، پتہ نہیں، ایمان سے محروم، مال برباد، یہاں تک کہ جائیدادیں لوگ فروخت کر رہے ہیں، فروخت کر کر نشے میں خرچ کر رہے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے آدمی کا دماغ کمزور ہوگا، آدمی کا دل کمزور ہوگا، آدمی کے جو پھٹے ہیں پھٹے کمزور ہو جائیں گے، آدمی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی، کھانسی کی بیماری میں مبتلا ہوگا، مختلف قسم کی بیماریوں میں آدمی مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے محترم دوستو، اس نشے کی لعنت سے ہم کو بھی بچنا چاہیے، ہمارے دوستوں کو بھی بچانا چاہیے، ہماری اولاد کو بھی بچانا چاہیے، ہمارے معاشرے کو بھی بچانا چاہیے، کاؤنسلنگ کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، نہیں مان رہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اگر وہاں پر بھی نہیں مان رہے تو ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ڈالنا چاہیے، تاکہ ان کے اوپر دباؤ ڈال کر اس بیماری سے ان کو بچایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے،